الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا نظام الملک ابو علی الطوسی تاریخ کی ایک عظیم شخصیت مانے گئے ہیں۔ آپ سلطان الپ ارسلان سلجوقی کے وزیر تھے، پھر ان کے بعد ان کے بیٹے ابو الفتح ملک شاہ کے وزیر بنے۔ آپ بہت بڑے عالم تھے، حدیث اور فقہ کے ماہر تھے، اور علماء کرام کا بڑا اکرام کرتے تھے۔ ان کے بارے میں تاریخ کی شہادت ہے کہ بیت المقدس سے لے کر پورے شام کے علاقے تک کوئی عالم، کوئی فاضل، کوئی شیخ، کوئی استاد، کوئی عابد و زاہد، کوئی طالب علم اور مرید ایسا نہیں تھا جس کو وزیر نظام الملک کی خصوصی عنایات اور توجہات حاصل نہ ہو، اور وہ سالانہ اپنے بیت المال سے ان سب علاقوں کے علماء اور مشائخ اور عباد و زہاد اور طلباء وغیرہ پر 6 لاکھ سے زائد دینار خرچ کرتے تھے۔ ان کا ایک عجیب واقعہ تاریخ کے اندر لکھا ہے۔ علامہ طرطوشی نے اپنی کتاب سراج الملوک میں اس کو بیان کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک بار وزیر نظام الملک طوسی سے بادشاہ ملک شاہ نے کہا کہ اے بابا، بادشاہ اپنے وزیر کو بڑے ہونے کی وجہ سے باپ کہہ کر پکارتے تھے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ بابا، مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ آپ سالانہ 6 لاکھ دینار ایسے لوگوں پر خرچ کرتے ہیں جس کا کوئی نفع حکومت کو نہیں، اور نہ یہ لوگ ہمیں کچھ کام آ سکتے ہیں۔ اور عام طور پر یہی تصور اس طبقے کے بارے میں ہے، یعنی علماء کے بارے میں، مشائخ کے بارے میں، طلباء کے بارے میں، کیونکہ ان کا کام لوگوں کو یا تو نظر نہیں آتا یا ان کے کام کی کوئی وقت اور حقیقت ان کو معلوم نہیں۔ جب بادشاہ نے یہ بات کہی تو یہ سن کر وزیر نظام الملک رونے لگے، اور بادشاہ سے انہوں نے کہا کہ بیٹا، بادشاہ کم عمر تھے تو پیار سے ان کو بیٹا کہتے تھے، تو کہا کہ بیٹا، میں ایک اندھا بڈھا ہوں، اگر میری قیمت لگائی جائے تو 5 دینار کے برابر بھی نہ ہو، اور تم ایک ترکی جوان ہو، اگر تمہاری قیمت نکالی جائے تو ممکن ہے کہ 30 دینار نکلے، لیکن ذرا سوچو کہ تم اپنی لذتوں میں مشغول رہتے ہو، شہوتوں میں منہمک رہتے ہو، اور اللہ کے دربار میں تمہاری نیکیوں کے بجائے تمہارے گناہ اور معاصی ہی زیادہ سے زیادہ جاتے ہیں، اور دوسری طرف تمہارا لشکر جس کو تم خطرات اور حوادث کے لیے تیار کرتے ہو اور اپنے ملک کی حفاظت کا سب سے بڑا ذریعہ جانتے ہو، وہ 2 ہاتھ لمبی تلوار اور 3 ہاتھ لمبے تیر سے تمہارے حق میں لڑتے ہیں، اور تمہارا لشکر گناہوں میں مبتلا رہتا ہے، شراب اور کباب میں لگا رہتا ہے، گانے بجانے میں مشغول اور مست رہتا ہے۔ اس لیے تمہاری حکومت نہ تم سے باقی رہ سکتی ہے
اور نہ تمہارے لشکر سے باقی رہ سکتی ہے۔ یہ دیکھ کر میں نے تمہارے واسطے ایک عظیم دوسرا لشکر تیار کیا ہے، اور اس لشکر کو جیش اللیل کہتے ہیں، یعنی رات کا لشکر۔ وہ تمہارے کام آئے گا، میں نے اس کو تمہارے لیے تیار کر رکھا ہے۔ پھر کہا جانتے ہو کہ رات کا وہ لشکر کیا ہے؟ جب تمہارے سارے لشکری سو جاتے ہیں تو یہ رات کا لشکر اپنے قدموں کے بل اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور اپنی آنکھوں سے آنسو جاری کرتا ہے اور اپنی زبانوں سے اللہ کی حمد و ثنا کرتا ہے اور اللہ کے حضور دعائیں کرتا ہے اور اپنے ہاتھ اللہ کے سامنے اٹھا کر تمہارے حق میں، تمہارے لشکریوں کے حق میں دعائیں کرتا ہے۔ لہذا تم اور تمہارے لشکری انہی کی حمایت میں جیتے ہو اور ان کی دعاؤں کے صدقے میں رات گزارتے ہو اور انہی کی برکات کے طفیل بارش اور رزق پاتے ہو اور انہی سے تمہارے لیے فتوحات ہوتی ہیں اور تمہاری حکومت انہی سے برقرار رہتی ہے۔ یہی وہ لشکر ہے جس کو تم فضول اور بیکار سمجھتے ہو۔ نظام الملک کی یہ تقریر دل پذیر سن کر بادشاہ ملک شاہ رونے لگا اور معذرت کی اور کہا کہ شاباش ہو اے میرے باپ، شاباش ہو، واقعی آپ نے صحیح کہا کہ انہی کے دم خم سے ہم آباد ہیں اور ہماری حکومت برقرار ہے، لہٰذا آپ ان پر جو کچھ خرچ کرتے ہیں اس سلسلے میں آپ اور اضافہ کر دیجئے۔ یہ ہے تاریخ کا واقعہ۔ اس واقعے سے ایک بڑی حقیقت سامنے آئی اور ان لوگوں کا جواب ہو گیا جو علماء کرام اور مشائخ اعظام کو فضول اور بیکار لوگ سمجھتے ہیں، اور عام طور پر ایسا ہی ہے کہ لوگ ان حضرات کو ایک فضول چیز سمجھتے ہیں، حالانکہ ان کا جو کام ہے وہ سب سے بڑا کام ہے۔ ایک تو وہ دنیا میں اللہ کے دین کو، اس کے وسائل یعنی قرآن اور حدیث کو اور ان کے علوم اور معارف کو محفوظ رکھتے ہیں اور ان کو زندہ رکھتے ہیں، اور یہ معلوم ہے کہ جب تک دنیا میں قرآن و حدیث اور دینی نظام جاری رہے گا اس وقت تک یہ دنیاوی نظام بھی برقرار رہے گا، اور جب یہ سب ختم ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس دنیا ہی کو ختم کر دیں گے۔ دوسرے حضرات اپنی روحانی قوت اور طاقت سے اور اپنی ایمانی قوت اور طاقت سے دنیاوی نظام کو قوت پہنچاتے ہیں، اور یہ حضرات اپنے ایمان سے، اعمال سے اور اپنے اذکار اور دعاؤں سے اور اپنے تعلق مع اللہ کے ذریعے سے دنیا والوں کی بھلائی کا، اللہ کی رحمتوں کے نازل ہونے کا سبب اور ذریعہ بنتے ہیں، لیکن ان کا یہ کام عام طور پر لوگوں کو نظر نہیں آتا، اس لیے وہ اس کو فضول سمجھتے ہیں۔ نظام الملک طوسی رحمۃ اللہ علیہ نے، جو خود بہت بڑے عالم ہونے کے ساتھ اپنے دور کے سیاسی مبصر اور سیاسی مدبر تھے اور ایک بڑی حکومت میں ایک طویل زمانے تک وزیر بھی رہے، انہوں نے اس واقعے سے یہی بات دنیا والوں کو سمجھائی ہے۔ اس سلسلے میں حدیث بھی وارد ہے، امام نسائی روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما نصر اللہ هذه الامة بضعیفها بدعوتهم وصلاتهم واخلاصهم۔ اللہ تعالیٰ اس امت کی نصرت اور مدد اس کے ضعیف اور کمزور لوگوں کے ذریعے فرماتے ہیں، ان کی دعاؤں، ان کی نمازوں اور ان کے اخلاص کی وجہ سے۔ محترم حضرات، نامعلوم کتنے اللہ کے لاڈیلے بندے جن کو دنیا کے لوگ حقیر اور معمولی سمجھتے ہیں، وہ راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ کر ہمارے لیے، پوری امت کے لیے، پوری انسانیت کے لیے دعائیں کرتے ہوں گے، روتے اور گڑ گڑاتے ہوں گے، اللہ سے التجائیں کرتے ہوں گے، اور ان کی وجہ سے ہم اور پوری انسانیت پر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں برستی رہتی ہیں۔ یہ ہمارے رات کے لشکری ہیں۔ دن کے لشکریوں کو تو لوگ جانتے ہیں، دیکھتے ہیں، لیکن رات کے لشکریوں کو سوائے اللہ کے کوئی نہیں دیکھتا۔ ہمارے سب سے بڑے محسن یہی لوگ ہیں۔ اللہ ہمیں قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔